السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وفا کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، یہ خاصیت خون و نسلوں میں پائی جاتی ہے۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ خاندانی لوگوں کا وقت بدلتا ہے، معیار نہیں، بد نسلوں کی قسمت بدلتی ہے، اوقات نہیں۔ گہری بات، اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجیے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ جب تک تم اپنی قدر خود نہیں جانو گے تب تک کوئی تمہاری قدر نہیں کرے گا۔ ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، کیونکہ گمان دل و دماغ پر چھا جاتا ہے اور پھر وہی سوچیں تخلیق ہوتی ہیں جس طرح کا گمان کیا جاتا ہے۔ ڈبل رول کرنے والے انسان آخر میں ایک بھی رول کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ جب اللہ کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے مگر اس وقت میں اپنوں کی دی گئی تکلیفیں کبھی بھی نہیں بھلائی جا سکتی۔ جو مزہ بخش دینے میں ہے وہ مزہ بدلہ لینے میں نہیں ہے۔ اندر کی تیاری خود کرنی ہے، باہر سے لوگ ماربل لگا دیں گے۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ آگ لگانا تو انسان کے بس میں ہے، لیکن ہوا کا رخ بدلنے پر قادر کوئی اور ہے۔ جب عرش والے کی طرف سے ہاں ہو تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار جاتی ہیں۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ شخص بن کر نہیں، شخصیت بن کے رہو۔ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں، شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیں ڈھانپ کر وہی رکھنا چاہتے ہیں جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، پھر وہ چاہے ہمارا رب ہو یا کوئی شخص ہو۔ لوگوں کا بس نہیں چلتا، ورنہ راہ چلتے لوگوں کو روک کر کہیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ بے بس کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو کتنی ہی عبادتوں پر فوقیت لے جاتا ہے۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم ہیں اور آزماتے زیادہ ہیں۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں، ذہن کے فطور سے خراب ہوتے ہیں۔ لوگ تم سے چاہیں جو بھی چھین لیں پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ ہمیشہ کوشش کرنا کہ کوئی اپنا معاملہ تمہارے حق میں رب کریم پر نہ چھوڑے۔ جو زیادتی یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا تو پھر ایسے معاملات رب کے دربار میں بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ ان بد دعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتیں۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ملے گا۔ اگر کسی کا آنسو تمہاری وجہ سے گر گیا تو روز محشر اس کے قرض دار بن جاؤ گے۔ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ ہر وہ بات جس سے گناہوں کا دروازہ کھلے، اس سے اجتناب کرنا یعنی بچنا ضروری ہے۔ جو شخص برداشت کرنے کا فن جانتا ہے وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ ہار نہیں سکتا۔ ہوائیں موسم کا رخ بدل دیتی ہے اور دعا مصیبتوں کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی زیادتی کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔